عشق تے فتوے ہوندے ہی نہیں. میں 1000 واری یہ گلاں سمجھا چکیا بھئی اس تے اتنے گل نہیں ہوندی. دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنیاں. دامت دات النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطقم بفمی لو ناسبت قدرہ آیت عظم النحی اسمہ حین یدعا دار سر رمامی. فرمایا دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی. ایک حضور کو رب نہیں کہنا, دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر, جو چاہ حضور کی شانیں تو بیان کر. یہ ہمارے بزرگ پہلے فیصلے کر گئے. ہمیں نہ تو ہمیں کرونا کے حوالے کر گئے اور نہ ہمیں سائنسوں کے حوالے کر گئے. جی ہاں, ہمیں ان چیزوں کے حوالے کر کے نہیں گیا کہ سائنس کیا کہتی ہے, انہوں رسول اللہ نے کیا فرمایا. امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارتے تھے نا تو بادشاہ کہنے لگا یار ساڑھے نک دے کوئی مسئلہ ہے نا, بیٹا بیٹا میں بادشاہ ہاں تو خدا دا واسطہ ہے میرے کان چ کہہ دے تو قرآن اللہ دی مخلوق ہے. فرمایا نہیں, آتونی بکتاب اللہ و سنت رسولی. فرمایا جی احمد بن حنبل کو منانا ہے نا تو قرآن سے دلیل لاؤ, رسول اللہ کی حدیث سے دلیل لاؤ. انہوں نے کہا وہ تو کوئی نہیں. فرمایا پھر احمد بن حنبل کوڑے کھا سکتا ہے لیکن تیرے کان میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلام اللہ مخلوق ہو, یہ نہیں کہہ سکتا. حضور نے فرمایا فتنے آن گئے. میں حدیث پڑھنی سی رمضان شریف فضائل قرآن پھر رہ گئی تو پھر یہ حدیث میں قرض ہے میں ساری پڑھ دیں گا, لیکن آج میں اتنی گل کرن لگا. حضور نے فرمایا فتنے آ جان گے, پھر انج ہو جائے گا, پھر انج ہو جائے گا, انج فتنے آ جان گے. تو مولا علی یہ نہیں پوچھا حضور پھر وہ فتنہ کیڑا کیڑا ہونا ہے. عرض کی تھی حضور انہاں سارے فتنہ جو نکلن دا طریقہ کی ہونا ہے. فرمایا کتاب اللہ, وہ اللہ کا قرآن ہے, وہ اللہ کا. تے کرونا دے فتنے جو نکلن دا طریقہ بھی اللہ دا قرآن نہیں. حضور نے جو فرمایا فتنے جو نکلن دا طریقہ کتاب اللہ. تے اگر تسی کرونا نو ختم کرنا چاہتے ہو تو صدیاں پہلے میرے آقا فرما گئے, پوچھا مولا علی تے پھر مدرسے کھول دو. انہوں نے کہا حافظ جناب حافظ سارے شروع ہو جاؤ قرآن پڑھنا. تسی تانوں اسی مفت نسخے دس گیا, تسی انگریزوں کو جی ویکسین کی کہتے ہیں ویکسین, میں تو اس کو دوائی کہہ سکتا ہوں. دوائی تیار کرو جی, یہ تو ان کی اصطلاحات ہیں نا جی, ویکسین تیار کرو تو فلان تیار کرو. اور ویکسین دو پترو رسول اللہ فرما گئے کہ نکلن دا کی طریقہ ہے. ویکسین کوئی نہیں تیار ہونی. چون قضا آیت طبیب ابلہا شود آن دوا در نفع خود گمراہ شود. جب ادھر سے فیصلے آتے ہیں نا تو بندہ دہی لین جاوے تو ایکسیڈنٹ نہ مر جاندہ. وہ کہتے ہیں روڈ کراس کیتا ٹکر مار گیا, اتنے نال بھی موتاں آ جاندیاں. تسی کیڑیاں پہ تقریراں کرتے ہو تو کیڑے پیسے حضور دی امت نو لے جانا چاہتے ہو. مولانا روم فرماندے ہیں جدوں آ جائے نا تقدیر تو پھر حکیم بھی جلا ہو جاتا. چون قضا آیت طبیب ابلہا شود, وہ بے وقوف بن جاندہ. اور روز لاندا وہ اینکا بھی موجود ہیں, ایم بی بی ایس ہے بھائی آج ٹیکہ غلط کیوں لگیا. انہوں نے کہا نہیں تقدیر آ گئی, تقدیر آ گئی. آن دوا در نفع خود گمراہ شود. فرمایا وہی دوائی جس سے بندہ اٹھ کے چل پڑتا تھا وہی دوائی بندے کو پھر خود لے جاتی ہے دنیا سے. ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. حضور فرما گئے بات وہی ہونی ہے, بات وہی ہونی ہے. بس امت کو جو ہے وہ مدرسے کھول دو. لو جی کوئی پیسے لگنے نہیں دیتے ایویں جی تسی پولیس بجائی پھرنے ہو جی دیکھو جی اندر قرآن تو نہیں پڑھا جا رہا. میں کدی نہیں سی سوچا زندگی کہ قرآن پڑھن تے بھی پابندی لگ جائے. جنہاں تک حضور قرآن سن کے خوش ہو من کیوں جی تے اچھا ہو حضرت ذوالبجادین ہو جنہاں ماں نے گھروں کٹ دیتا سی تو حضور دا کلمہ کیوں پڑھیا. چاچے نے کٹیا پھر ماں کول گئے, چاچے نے ننگا کر کے صحابی رسول نو کٹ دیتا سی. حضرت ذوالبجادین بجادین دا ماں نہیں دو چادروں والے. تو پھر اپنی امی جی کو گئے عرض کی تھی امی ہوں میں ننگا ہو گیا تو چادر تو کوئی دے دے, میں مدینہ پاک جانا ہے. مکے چوں نہ کٹ دیتا تو انہاں پھر امی انہاں کمبل دیتا, ایک کمبل انہاں لک نہ بدیا, کتے اڑیا. تو ادھر جبریل حضور کو آ گیا, فرمایا ایک خاص آدمی آنے والے ہیں, خاص بندے آنے والے ہیں. تو پھر حضرت ذوالبجادین آ گئے. پھر غزوہ تبوک دا موقع بن گیا تو ایک قرآن اچھا پڑھتے سن. تے حضرت عمر نے ایک دن انہوں نے کیا فرمایا عمر ان سے بات نہ کرو, یہ سب کچھ اللہ رسول کے لیے چھوڑ کے آیا.
یہ اچا قرآن پڑھتے سن. انہوں تو حضرت عمر نے حضور نے روک دیتا, فرمایا ان کو اونچا قرآن پڑھنے دے. اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو عرض کی حضور میں نے بھی جانا ہے, میں نے شہادت حاصل کرنی ہے. حضور نے فرمایا اللہ دے بندے جب بندہ چل پوے رستے موت آ جائے تو وہ بھی شہید ہی ہونا. پھر حضور نے ککر دی چھال اتاری تے پھر انہوں نے اتنے بازو نال بنی کہ یا اللہ میں انہوں دا خون کافراں تے حرام قرار دے رہا. تو انہوں نے کہا حضور میں تو شہید, فرمایا رستے بھی موت آ جائے, رستے انہوں نے بخار ہو گئے شہید ہو گئے. رسول اللہ پھر ان کی قبر کے اندر خود اترے. عبداللہ بن مسعود کہنے سے اسی رش کر دے سی کاش کہ انہاں دی جگہ اسی ہوندے. قرآن جڑا ہے قرآن ہے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے جڑے غلام ہیں جنہاں دے جسم بھی اٹھ گئے سی, انہاں دا کی نام ہے حضرت عامر بن فہرہ. اے بیرے ماں 70 کاری شہید ہے, انہاں وچ اے وی سن. تے صحابہ کہندے ہیں جدوں روح انہاں دی جا رہی سی تے ویکھیا تے جسم بھی اٹھ کے نال جا رہے سی. قرآن پڑھ کے نا انہاں دا جسم بھی جڑا معطر تے منور ہو گیا تے پاکیزہ ہو گیا روح دی طرح. قرآن پڑھنا کرونا نہیں آندا بلکہ جڑا اے جسم ہے اے بھی نور بن جاندا بندہ دیا. اگے جا کے حکومت نہ میری یہی گزارش ہے کہ خدا دے بندے ہو قرآن یہ تو ریاست مدینہ میں جتنے بھی کوئی آئین ہوئے معاملات قرآن پڑھن تو منع کسی نے کیتا, بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری راتی پڑھ رہے سن, حضور تشریف لے گئے تے حضرت عمر پڑھ رہے سن, حضور انہوں نے پتہ نہیں سی. پھر حضور نے سویرے پھر حضرت صدیق اکبر پڑھ رہے سن, پھر حضور انہوں کو سنیا. پھر حضرت بلال پڑھ رہے سن, پھر حضور انہوں دا سنیا. سویرے انہاں چاراں نو حضور نے بلا لیا. فرمایا ابو موسیٰ اشعری نو فرمایا تانوں تا داؤد علیہ السلام دے لاہن دا حصہ ملیا, اتنا سونا قرآن پڑھ دو. عرض کی تھی حضور تسی کیویں سنیا؟ فرمایا راتی جب تسی پڑھ رہے سی میں پیچھے کھڑ کے سن رہے سی. عرض کی تھی جی حضور میں نو پتہ ہوتا تو میں اور سونا کر کے پڑھنا سی. حبرت لکا تحبیرا, حبرت لکا, ہاں جی ویسے کوئی کسی کے لیے پڑھے نا تو وہ ریاکاری ہے, لیکن عرض کی تھی حبرت لکا, میں نے آپ کی خاطر اور خوبصورت پڑھنا تھا. یہ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی تسی اتنا اچھا کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی شیطان نو بجان واسطے. فرمایا تسی آواز تھوڑی جی ہلکی کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تسی اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کی جن میں سنانا وہ سن رہے سے. فرمایا آپ تھوڑی سی آواز بلند کریں. حضرت بلال نے فرمایا تسی کس طرح پڑھ رہے سی؟ کہہ تو اتھوں پڑھی تھی. پھر اگو عرض کی تھی جی میں نا گلدستہ بنا رہے سی, میں اتھوں تھوڑا جا پڑھا. پھر تو فرمایا نہیں اس طرح نہیں, اس طریقے سے پڑھو. حضور تے قرآن سن کے تے خوش ہوندے تے تسی یہ بند کر کے کدیاں خدمات میں تانوں مفت مشورے دے رہا ہوں. پہلے بھی تسی ساڈا نہیں منیا تے تانوں ایک دن یہ کہنا پیڑا جنہاں کو ایٹم بم نہیں سی انہاں بھی قرضے نہیں دیتے, انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکی عالم کفر. تے تہاڈے کو تو ایٹم بم بھی ہے, بہترین میزائل بھی ہیں, دنیا دی بہترین فوج بھی ہے. اے عوام حضور دے عاشق موجود ہیں جڑے توجہ جڑے حقیقت جنہاں نے مطلب فیض آباد گولی کھا کے دے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لائے اور ڈاندیاں بھی وہ تاجدار ختم نبوت دے وہ نعرے منڈے لا رہے سن. تو آڑے کو تو ایسے جناب جان نثار لوگن تو سا عالم کفر نو کہو بھائی کوئی قرضہ نہیں تو آڑی بس کوئی قرضہ نہیں, جے لینا ہی ہے تو فہرست لے آؤ جنہ لین, اسی تو انہوں دے اکاؤنٹ دیں دیں تو لے لو انہوں کو جا, اسی کوئی نہیں لے. کھادے تو اینان جنہ کھادے نا, اسی تھوڑے کھادے. عوام نے تو روپیہ بھی نہیں کھادا اس قرضے. جنہ نے لین انہوں دی فہرست لے آؤ, اسی انہوں نے تو انہوں گھر پتے دس دیں, انہوں نے پیو پتر جتنے ہیں سارے نب کے لے جاؤ. بہت تسی لینے تو کیوں جی وہ سارے موجود ہیں, انہوں نے نب کے اے اسی کے میں قرضہ کوئی نہیں, جاؤ کوئی قرضہ نہیں. انہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیں, انہوں نے کہا ساڑھے کوئی میزائل ہے. تسی تو کرونا نہ نسی پھر دیو تو اسی تو موت دے پیچھے نس دیں, کدھر گئی؟